بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 صفر پہلے منگل کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں اور اس کے در پر مال اور دولت، اولاد اور ہر چیز میں برکت ڈالتا ہوں، اور جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دے گا۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بننا ہے، تو وہ شخص یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت خوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر اسے اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ استغفار کرتے رہیں، جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ اور آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 صفر منگل کے دن کسی بھی وقت، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ پڑھ سکتے ہوں۔ ایک بار آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ بالغرض آپ کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اسم اعظم کیسے پڑھنے ہیں
اور کتنی بار پڑھنے ہیں یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنے ہیں، یعنی مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اچھی طرح گن کر پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھاتی ہوں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ کی بھی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو سورہ پڑھنی ہے، یہ سورہ سب سے آسان اور بہت ہی زیادہ مجرب سورت ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ 7 صفر منگل کے دن کا یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی وقت کر لینا ہے جب آپ کے پاس وقت ہو۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، کیونکہ اس وظیفے میں نہ کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے منگل کے دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جو آپ کی حاجت ہوں، جو آپ کی خواہشات ہوں، جو آپ کے مقصد ہوں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا، آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری کر دے گا۔ دعا کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔